بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی کی۔ اس تسبیح کے لیے مردہ قبر میں فریاد کرتا ہے۔ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے لازمی پڑھو۔ محترم ناظرین، قبر میں مردے کو اس تسبیح کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ قبر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا وہ بے بس انسان جو کل تک ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، ہنستا بولتا تھا، آج خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کی روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے میرے پیاروں، مجھے مت بھولو، میرے لیے کچھ پڑھو، مجھے کچھ بھیج دو، میرے لیے کچھ صدقہ کرو، میرے لیے استغفار کرو، میرے لیے تسبیح پڑھو، مجھے روشنی کی ضرورت ہے، مجھے ثواب کی ضرورت ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے، مجھے سکون نہیں، تم دنیا میں مصروف ہو مگر میں اس دنیا میں جا چکا ہوں جہاں صرف نیک اعمال ساتھ آتے ہیں، کوئی دنیاوی چیز کام نہیں آتی، صرف تمہارے پڑھے ہوئے کلمات، تسبیحات، دعائیں، وہی میرے لیے خزانہ ہے جو مجھے ہر لمحہ یہاں سہارا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قبر میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سکون دیتی ہے وہ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں سب سے بڑی وہ دعائیں، وہ تسبیح، وہ استغفار ہیں جو زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے مال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: ایک نیک اولاد جو دعا کرے، ایک علم جو پھیلایا، ایک صدقہ جاریہ، اور دعا سب سے طاقتور ذریعہ ہے جس سے مردے کو راحت ملتی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ چند لمحے اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہے، ان کی قبر روشن ہو جاتی ہے، ان کے عذاب میں نرمی آتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ جنت کے پھولوں جیسی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، میں اس کے والدین کو معاف کرتا ہوں، میں اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہوں، میں اسے نور عطا کرتا ہوں، اور جو بندہ دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا عاجزی ہے، کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو آج دنیا سے جا چکے کل ہم بھی ان میں شامل ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے تسبیح پڑھیں گے کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا، آج اگر ہم کسی کے لیے مغفرت مانگیں گے تو کل ہمارے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس میں رشتہ، پیسے، شہرت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں گزارا، جو ہم نے لوگوں کی بھلائی میں لگایا، جو ہم نے قبر میں پڑے اپنے پیاروں کو یاد کر کے دعاؤں میں گزارا۔ تو قبر میں مردہ انسان ہر روز امید رکھتا ہے کہ آج کوئی میرے لیے کچھ پڑھے گا، آج کوئی میری قبر پر آئے گا، آج کوئی میرے لیے قرآن کھولے گا، آج کوئی میرے لیے استغفار کرے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں آتا تو وہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی صرف اتنا کہہ دے کہ اے اللہ والدین کو معاف فرما تو اس مردے کی روح خوشی سے جھوم اٹھتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی قبر گلزار بن جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اگرچہ وقتی ہے مگر انسان کا اصل اور ابدی مقام اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر یہی وہ مقام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو بعد کے سب مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔
قبر جہاں انسان مکمل تنہائی میں داخل ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ دولت، نہ مقام، نہ اقتدار، صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مانتا تو ہے مگر بھول کر جیتا ہے۔ آج ہم دنیا کے دل فریب جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین، اپنے بزرگوں، یہاں تک کہ خود اپنی موت و قبر کی تیاری کا ہوش نہیں۔ والدین جنہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پالا، راتوں کو جاگ کر دعائیں دی، زندگی بھر ہمارے لیے قربانیاں دی، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ہم انہیں صرف قبر کی مٹی میں دفن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض مکمل ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل محتاج ہونا تب شروع ہوتا ہے قبر کی اندھیری رات، جہاں ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کیا، آج تو مجھے کچھ نہ دے سکا، مجھے کچھ نفع کیوں نہیں پہنچایا؟ موت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی نیکی میں ایک خاص تسبیح ہے جس کی حاجت قبر میں پڑے ہوئے مردے کو مچھلی کے لیے پانی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قبر میں روشنی، سکون، فرشتوں کی نرمی اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب انسان قبر میں اکیلا پڑا ہوتا ہے، ہر طرف مٹی، تاریکی، فرشتوں کے سوالات، اعمال کا وزن، وہاں یہ خاص تسبیح اس کے ساتھ نور بن کر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کون سی تسبیح ہے؟ کیا وہ واقعی قبر میں عذاب سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح مرنے والوں کو تحفہ میں دی جا سکتی ہے؟ کیا وہ تسبیح ہمیں بھی زندگی میں فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ یہ تمام سوالات اور ان کے دلائل قرآن و سنت، احادیث صحیحہ اور اولیاء کرام کے تجربات و نصائح کی روشنی میں اس تفصیلی مضمون میں پیش کیے جائیں گے تاکہ نہ صرف ہمیں علم حاصل ہو بلکہ عمل کی رغبت بھی پیدا ہو۔ دنیا کی یہ زندگی اگرچہ ہماری نگاہوں میں بہت قیمتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عارضی اور وقتی قیام گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر اس اٹل حقیقت کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن وہ بھی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، جہاں نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ مال و دولت، نہ شہرت و طاقت۔ ساتھ جائے گا تو صرف اس کا عمل۔ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو بعد کی سب سخت ہو جائیں گی۔ ہم جب اپنے کسی پیارے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ظاہراً سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسی لمحے اس کی اصل حاجت شروع ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ فرشتوں کی آمد، وہ سوالات، وہ اعمال کا وزن، وہ قبر کی تنگی اور گرمی۔ ایسے میں ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں پڑے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، وہ ہے تسبیح۔ ایک خاص تسبیح جس کی اہمیت حدیث میں یوں بیان کی گئی کہ مردہ قبر میں اس تسبیح کی فریاد کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف اس کی تنہائی میں روشنی بنتی ہے بلکہ عذاب سے بچاؤ، فرشتوں کی نرمی اور سکون قلب کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا؟
کیا؟ کیا ہم نے ان کی قبر کی تنہائی میں ان کے لیے کوئی سہارا بھیجا؟ کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا وہ تسبیح پڑھی جس کی وہ فریاد کرتے ہیں؟ ناظرین یاد رکھیں، آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف روز وقت نکال کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، خلوص دل سے نیت کے ساتھ کہ اے اللہ یہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا دادی، میرے عزیزوں کے لیے۔ اور دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، فرشتے کیسے گواہی دیتے ہیں، قبر میں کیسے آتے ہیں، عذاب کیسے دور ہوتے ہیں۔ وہ مردہ جو چیخ رہا تھا اب سکون سے مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے کہ میرے پیاروں نے مجھے یاد رکھا۔ جب آپ اپنی تسبیحوں میں انہیں یاد رکھتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھتے ہیں، آپ کی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو دعا دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہوں گے، آپ کی قبر بھی روشن ہوگی کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کی، آپ نے اللہ کو یاد رکھا، آپ نے اپنے والدین کو یاد رکھا، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو یہ تسبیح قبر میں پڑے ہوئے مردے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ تسبیح نور ہے، یہ تسبیح سکون ہے، یہ تسبیح مغفرت ہے، یہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلانے والی تسبیح ہے۔ روز صرف 5 منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کو وہ تحفہ دیں جس کے وہ سب سے زیادہ محتاج ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ جو یہ کلمات پڑھ لے تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت بن جائے گی اور جہنم کے دروازوں پر اس کے لیے مکفل لگا دیا جائے گا، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جائیں گے جو مرد یا عورت اس اسم اعظم کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کلمات آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ قبر کی حقیقت کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان دنیا کی زندگی سے کوچ کرتا ہے تو قبر اس کے لیے پہلا پڑاؤ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی ان کے پیچھے ایک پردہ برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ برزخ وہ درمیانی عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح اس برزخی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو باقی مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو باقی مراحل مزید سخت ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر انسان سے منکر و نکیر فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تجھے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے۔ اگر انسان ایماندار، نیک عمل والا اور اللہ کی عبادت میں سچا ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور جنت کی ہوا اس تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر وہ کافر یا منافق ہو یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ جواب نہ دے پائے گا۔ اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی، مارا جائے گا، سانپ اور بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور قبر اس پر آگ کی مانند بند ہو جائے گی۔ قبر کے عذاب کی وجوہات: نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیبت اور چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، پاکی کا خیال نہ رکھنا، خصوصاً پیشاب سے، ظلم کرنا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور کفار کے لیے عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ آگ کے سامنے صبح و شام لائے جاتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اللہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر قبر کی کرتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر؟ تو فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے بچ گیا تو باقی سب آسان ہے، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو باقی سب سخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر کی تیاری کرے اور اپنے مرحومین کی قبر کی نرمی اور سکون کے لیے دعائیں، صدقات اور خصوصاً تسبیحات کو معمول بنائے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے ماں باپ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی قبر کی تاریکی میں وہ کس شدت سے ہماری دعاؤں، تسبیح اور قرآن خوانی کے منتظر ہوں گے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد کا والدین کے لیے دعا کرنا ان کے حق میں بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ اگر بول سکتا تو اپنی اولاد سے صرف ایک چیز مانگتا، دعا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، نیک اولاد مرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ اور نیک اعمال کا ایصال ثواب ایک جاری عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی کہو اے میرے رب ان والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے نزدیک محبوب اور مطلوب عمل ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے، صدقہ دیتے اور ان کے نام سے غلام آزاد کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا جو آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں موجود ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں نور سے بھر جائیں، ان پر عذاب قبر کا سایہ نہ آئے اور انہیں سکون اور راحت حاصل ہو، تو ہمیں ان کے لیے ایسی تسبیح پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب قرار دی ہو، ایسی تسبیح جو قبر میں مردے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، آپ نے عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے جن کی ہمیں اور خاص طور پر مردوں کو جب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اشد ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ 100 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں آپ نے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ والوں پر ان کی قبر میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ تو جو بندہ روزانہ یہ عمل کرتا ہے وہ نہ صرف قبر میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا بلکہ خود اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر بھی گلزار ہوگی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو لازمی کریں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔